الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر شیخ۔ 29 اکتوبر 2020 کو ایک خبر شائع ہوتی ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ حکومت وقت نے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں نیلامی میں سرکاری اور فوجی افسران کو سیل بڈز کے ذریعے شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بہت سے محب وطن پاکستانی، ان کو یہ چیز جو ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے کہ قومی غیرت کا جو ہے وہ ہماری جو قومی دولت ہے وہ اس طرح سے نیلام ہوگی۔ ان میں سے ایک محب وطن پاکستانی عدنان احمد پراچا صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرتے ہیں 13 نومبر 2020 کو۔ اس میں وہ لسٹ بھی ساتھ دیتے ہیں کہ جو توشہ خانہ میں اس وقت تحائف موجود ہے، اور اس کے ساتھ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح سے قیمتی ترین تحائف جو ہیں وہ چیپسٹ پرائز پہ جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ لاکھوں روپے کے، کروڑوں روپے کے جو آرٹیکلز تھے وہ چند ہزار روپے میں، چند سو روپے میں ہتھیائے گئے ہیں۔ آج کل جو توشہ خانہ میں ذکر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایک تو جو گھڑی بیچی گئی ہے اس کے ساتھ ہار ہے، اور گولڈ پلیٹڈ گن کا۔ 18 دسمبر 2018 کو، یعنی یہ جو سابقہ حکومت گئی ہے، یہ گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز 1964 جو کہ توشہ خانہ کے تحائف کو ڈیل کرتا ہے، اس میں ایک میمورنڈم خود سے ہی تیار کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں۔ اس کو پارلیمنٹ سے اپروول نہیں اس کی لی جاتی، نہ کیبنٹ سے لی گئی ہے۔ اس میں جناب یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ 30,000 روپے مالیت کا تحفہ، یعنی جس تحفے کی مالیت 30,000 روپے ہوگی وہ 15,000 روپے 50% دے کے لے سکتے ہیں۔ اور اسی فارمولے کو آگے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو گھڑی جس کی مالیت 18 کروڑ روپے تھی، اس کی قیمت پرزیوم کی 8 لاکھ، اور پھر 4 لاکھ میں خود ہی لے لی، یعنی 8 لاکھ بھی خود ہی طے کی قیمت، اور پھر 4 لاکھ میں اس کو 50% دے کے اپنا ہی بنائے ہوئے فارمولے کے تحت وہ خریدی، اور پھر اس کو مارکیٹ میں 18 کروڑ میں یا 16 کروڑ میں اس کو بیچ دی۔ عدنان صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ نے 2020 میں یہ ریٹ فائل کی، یہ خبر آنے کے بعد، اس کے بعد میں نے آپ کی ریٹ دیکھی ہے، آپ نے ساری ڈیٹیلز جو ہے بڑی آپ نے ورکنگ کی ہے اس پہ۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگ لاکھوں روپے فیس لے کے بھی شاید اتنی ورکنگ نہیں کرتے جتنی آپ نے اپنی قومی غیرت کو اور اس قومی دولت کے اس کو لٹتے ہوئے جو آپ کا جذبہ تھا، آپ نے اس پہ محنت کی، آپ نے ریٹ فائل کی، اس پہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوا۔ آنریبل ہائی کورٹ کے جو جج تھے جسٹس قاسم علی خان صاحب، انہوں نے نوٹسز کیے، کیا جواب آیا؟ میں نے کی تو میں نے اوبیسلی ان کا جواب جب آیا تو جواب میں چیف صاحب مطمئنہ ہوئے تو انہوں نے ڈیٹیل جواب منگوایا، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ پچھلی آپشن کا بھی ریکارڈ لائیں اور موجودہ جو آئٹم پڑے ہیں ان کا بھی ریکارڈ لائیں۔ تو انہوں نے جو آکشن میں چیزیں رکھی تھیں، آرٹیکلز رکھے تھے، ان کی انہوں نے قیمتیں لگا کے کورٹ میں داخل کیے، اور وہ قیمتوں کا بھی آپس میں فرق تھا۔ اس میں ایک گھڑیاں بھی تھیں، ہار بھی تھے، گولڈ پلیٹڈ گن بھی تھی، جو کہ انہوں نے صرف 6 لاکھ روپے میں دی، جو کہ جب رپورٹ جب سبمٹ ہوئی تو اس میں قیمت مزید کم کر کے 5 لاکھ روپے رکھ دی۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پہلے کیا جی، یہ بندر بانٹ اتنے لیول پہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے پہلے کیا ریٹ دے دیا اس کا اور اب کیا کریں، اور جس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیز آئے گی کنٹیوریجن جو ہے اس کی جو ریٹ پرائس ہوگی آپ نے وہ رکھنی ہے، اور وہ کمیٹی طے کرے گی۔ یعنی اگر $100 کی اس کی مالیت ہے وہاں پہ، تو اس کے مطابق جو انہوں نے فارمولا، یعنی اس میں جو گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز ہے 1964 کے مطابق، وہ وہاں پہ اگر $100 اس کی مالیت ہے تو اس کے مطابق یہ پیسے دے کے، کم پیسے دے کے لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو 30,000 والا فارمولہ بعد میں بنایا اپنے لیے وہ نہیں ہے۔ جی، اگر وہاں $100 قیمت ہے تو آپ نے یہاں $100 ہی رکھنی ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ $100 فلاں اسٹیٹ کی طرف سے ہے۔ اچھا عدنان، مجھے یہ بتائیں کہ اس کا طریقہ کار لاء کے مطابق کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے جو دعوت دی تھی وہ تو صرف سرکاری افسران کو تھی،
کیا عام عوام کو اس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھی بولی میں شامل ہو سکیں؟ جی جی، اسٹیٹ کی جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پبلک پراپرٹی پبلک آکشن کے تحت ہی سیل آؤٹ کی جا سکتی ہے، اور پبلک آکشن کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے ہماری کورٹس میں، فردر ایکسلیبوریٹ کیا گیا اس ہے گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز 1964 میں. جی جی. اس کے تحت یہ ایک پبلک آکشن کے تحت ڈیو ڈیلیجنس نمبر آف اس کے انگریڈینٹس ہیں کیونکہ انہوں نے فالو کرنے ہیں، اور اس میں لاسٹ پبلک آکشن بھی ہے. اگر ایک بھی انگریڈینٹ اس میں مسنگ ہوگا تو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دی جائے گی. بالکل. تو یہاں انہوں نے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا اور خود ہی ریٹ طے کر کے خود ہی اس کو آکشن میں لگا کے سیل بڈز کے ذریعے انہوں نے یہ آکشن کرنے کی کوشش کی، جو کہ کورٹ نے ختم کر دی. وہ بھی جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے، یعنی اپنے بنائے ہوئے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے. جی جی، یہی تو چیز. اچھا یہ بتائیں، جو آپ کی جو رٹ تھی اس کا ڈیسیشن جو ہے وہ آیا ہے 25/5/2021 کو ہائی کورٹ میں. اس میں کیا انہوں نے آنریبل جسٹس قاسم علی خان صاحب نے کیا ڈیسیشن دیا تھا، کیا ڈائریکشن دی تھی ان کو؟ یہ بڑی لیتھارجک قسم کی لٹیگیشن جب رہی اور اس کے بعد جب فائنل فیصلہ آیا تو آنریبل چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے اس میں تمام میمورنڈم پروسیجرز جو ہے الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دی. اچھا. تمام پالیسی ختم کر دی اور کہا گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ نئی پالیسی بنائیں اور ٹل دیٹ ان کو ریپرزرو کیا جائے. تو یہ طریقہ کار اس کے بعد بھی کنٹینیو ہوا ہے، اس کا اثر تو کوئی ان کو؟ جی یہی بات ہے نا، کیونکہ ایکچولی یہ رٹ میں نے انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول کیپیسٹی میں فائل کی تھی اور میں نے میرٹ پہ کیس تھا الاؤ ہوئی رٹ، لیکن چونکہ میں یہ اس خوف کی وجہ سے یہ اس کو کوئی مشتہر نہ کر سکا. اگر یہ سب کو عوام کو پتہ ہوتا تو شاید عوام کا پریشر ان پہ رہتا. انہوں نے اس چیز کو دبا دیا اور آج تک. اچھا یہ کوئی ہے کہ ایک اگر گورنمنٹ آفیشل کو یا ہمارا کوئی اپنا پرائم منسٹر صاحب یا کوئی فارن منسٹر، کوئی بھی منسٹر باہر جاتا ہے وہاں سے اس کو کوئی گفٹ ملتا ہے، تو یہ کیا کوئی لمٹ ہے کہ یہ ایک سال میں اتنے گفٹ لے سکتے ہیں اتنی مالیت دے کے، یا جتنے بھی جس طرح سے جیسے شوکت ترین صاحب جو تھے، شوکت عزیز صاحب جو پرائم منسٹر تھے، وہ جاتے وقت کوئی 1000 کے قریب جو ہیں وہ تحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے بہت ہی چیپسٹ پرائز میں. وہ کیا سین تھا جو 50 روپے 100 روپے 200 روپے والی بات تھی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پاکستان میں یہ اپنی مرضی کے لاء بنائے ہوئے ہیں. سنس دی انسیپشن آف دی توشہ خانہ یہ کلاسیفائڈ کرا دیا گیا، کیونکہ اس میں جتنے گفٹس آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہیوج بہت بڑی مالیت کے گفٹس ہوتے ہیں، اور ان کو خود بود کرنے کے لیے کلاسیفائڈ رکھا گیا. یہ 23 شیڈول میں آتا ہے کیبنٹ ڈویژن میں. اور اس میں جب کوئی بھی شخص باہر جاتا ہے، کوئی بھی ڈگنیٹری، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کوئی بھی انوائے باہر جاتے ہیں تو ان کو گفٹ جب ملتے ہیں تو وہ گفٹ جو ہے انہوں نے توشہ خانہ میں سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. 1000 روپے سے کم ویلیو ہیں وہ ریٹین کر سکتے ہیں نالج میں لانے کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے، آپ رکھ نہیں سکتے، لیکن اس سے زیادہ آپ نے کیبنٹ ڈویژن میں جمع کروانے ہیں توشہ خانہ میں. اور جو آپ نے سوال کیا اس کی لمٹ کا، تو میں اس سارے کے اپنا توشہ خانہ پروسیجر تمام چیزیں میں نے دیکھی ہیں، رولز، میں حیران ہوا کہ پاکستان میں کوئی لمٹ نہیں ہے کسی بندے پہ کہ وہ کتنے، جو 30,000 اماؤنٹ بتائی گئی ہے وہ یہ لمٹ نہیں ہے کہ ایک دن میں 30,000 ہے، ایک منتھ میں 30,000 ہے، ایک سال میں یا اپنے ٹرم میں یا پر وزٹ میں. یہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے یا صرف ہم ہی اس چیز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بندر بانٹ صرف ہمارے ملک میں ہی ہو رہی ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو کہ سب سے ریچسٹ کنٹریز ہیں، امریکہ کا پریزیڈنٹ $50 جو ہے وہ ایک وقت میں ایک گفٹ رکھ سکتا ہے، اور اینولی وہ $100 سے زیادہ وہ گفٹ نہیں رکھ سکتا. لیکن پاکستان میں کوئی قید نہیں ہے. آپ، یہ ملک آپ کے لیے کھلی تجوری ہے، آئیں استفادہ کریں اور جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ کلاسیفائڈ ہے. اور یہ نام یہ دیا جاتا ہے کہ جی ملک کی بدنامی ہوتی ہے. حالانکہ سیم انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی توشہ خانہ ہے، اور وہ بھی وہ پبلک آکشن کے ذریعے جتنی اس کی انکم ہوتی ہے وہ تمام کی تمام خیراتی اداروں میں گورنمنٹ خود جمع کرواتی ہے. انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں وہ سارے پیسے، اور وہ وہاں بچوں کی ایجوکیشن پہ، آرفنس کی ایجوکیشن پہ وہ پیسے لگائے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں وہ جیبوں میں جاتے ہیں. اور اسی لیے پاکستان میں یہ توشہ خانہ سیکرٹ رکھا گیا تاکہ بندر بانٹ ہو سکے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. یہ تو بڑے
ہوش ربا انکشافات ہیں، رونگٹے کھڑے. تمام آرٹیکلس موجود تھے اور گورنمنٹ نے اس کو سیکرٹلی اس آرڈر آنے کے بعد سیکرٹلی اس کو ڈسپوز آف کر دیا. اور یہ کنٹیمپٹ کی انہوں نے کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کی. یہ کورٹس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ جی یہ آپ ہم کورٹس کے مانیں گے، لیکن ایکچولی وہ کورٹس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ تمام کام کرنے کے بعد. ریاست مدینہ میں جہاں حضرت عمر فاروق سے کرتے کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی تو ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، ایک قمیض میں تو یہ آپ کی قمیض بن نہیں سکتی، اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اور یہاں ہم نام لیتے ہیں امر بالمعروف اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد یہ ہے ریاست مدینہ جس کا نعرہ دیا گیا تھا، اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں. ابھی یہ جو گھڑی کا معاملہ جو آج کل زبان زد عام ہے، جی میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں. ضرور. یہ سعودی کنگڈم کی طرف سے شہزادے کی طرف سے پاکستان کے ڈگنیٹری پرائم منسٹر کو دیا گیا کہ جی ایک دو لمیٹڈ ایڈیشن تھے، دو گھڑیاں بنوائی گئیں، ایک اپنے لیے اور ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے، کہ چلو وہ بھی پہنیں گے میں بھی پہنیں گے، دیکھیں گے تو یاد کریں گے ہمارے ایک برادر ملک نے ایک گھڑی دی ہے. لیکن وہ گھڑی دینے کے بعد جب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مسز بشرا بی بی کو وہ گھڑی دے دی، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے وہ دبئی میں جا کے سیل آؤٹ کی. اور جب وہ سیل آؤٹ ہوئی تو وہ چونکہ لمیٹڈ ایڈیشن تھا تو جو اس کا میکر تھا اس کے پاس وہ گھڑی پہنچ گئی، اور انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد شاہ جو ہے ولی عہد ان کو اپنا انٹیمیٹ کر دیا کہ آپ کی گھڑی تو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس واپس آ گئی ہے. تو انہوں نے وہ گھڑی واپس خرید لی، ان سے واپس خریدی، اور اس کے بعد پاکستان کے حالات سعودی عرب سے انتہائی کشیدہ ہو گئے. پاکستان کے تمام پیسے واپس لے لیے گئے جو خزانہ میں رکھے گئے تھے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ پرسنل گین کی وجہ سے پورے ملک کا انٹرسٹ سبوتاج کیا. یہ تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر بندہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں تو اس کو بھی گریس کے ساتھ جو ہے اس کو محبت کے ساتھ لوگ جو ہے اپنی گھر میں کسی سیف الماری میں رکھتے ہیں، اس کو خود یوز کرتے ہیں، یا اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنے کسی اور پیارے کو جو ہے اس کو گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے بیچے تو نہیں جاتے. یہ میں آپ ایک اور چیز آپ کو سامنے لاؤں، یہ تو صرف دولت نہیں، یہ تو صرف عزت بھی ساتھ بیچی گئی. میں آپ کی اسی بات کے تائید فردر ایڈ کروں گا. میں نے سنس دی انسیپشن آف دی توشہ خانہ، جب سے یہ بنا ہے، میں نے تب سے ایک چیز پیٹرن دیکھی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے اور ڈگنیٹریز نے، اس میں انکلوڈنگ آرمی کے آفیشلز جو ہیں، انہوں نے اس میں استفادہ کیا ہے. اور یہ ہمارا پہلا نگینہ سامنے آیا ہے جس نے اس سے استفادہ کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ شروع کر دیا، اور ہماری عزت کو بیچا ہے مارکیٹ میں عمران خان صاحب نے، جو کہ غلط ہے. عدنان احمد پراچا صاحب اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں، اب ارباب اختیار کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار دیا ہے اتنا حساب لینا ہے. ارباب اختیار کا یہ کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور قومی دولت کو اس طرح سے برباد ہونے سے بچائیں، اور نہ صرف قومی دولت کو بلکہ قومی غیرت کو بھی بچائیں. بہت شکریہ.